بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1353 ہے اور آج سورۃ الحج کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 75 سے 77 تک، 75 to 77۔ چلیے سب سے پہلے ہم یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ یصطفی، اللہ چن لیتا ہے، من الملائکہ، فرشتوں میں سے، رسولا، کچھ قاصد، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، سمیع، خوب سننے والا، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہیں، وما، اور جو کچھ خلفہم، ان کے پیچھے ہیں، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، تمام امور۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو، آمنوا ارکعوا، ایمان لائے ہو، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اور بھلائی کے کام کرو، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔ دوسری بات، انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔ تیسری بات، یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ چھٹویں بات ہے، ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو۔ ساتویں بات، بھلائی کے کام کرو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ بزرگان محترم، دنیا کا سارا نظام رب ذوالجلال کے ارادے سے چل رہا ہے، اسی کی مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس سے چاہیں اور جو چاہیں کام لیں، اور مخلوقات میں سے جس کو چاہیں جو چاہیں مرتبہ، مقام اور منصب عطا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت تک اپنی ہدایت کے اس پیغام کو بھیجنے کے لیے ایک طرف تو فرشتوں سے کام لیا، تو دوسری طرف انسانوں میں سے اس کے منتخب بندوں سے یہ کام لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ انہیں نبیوں اور رسولوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے فرشتوں کو سفارت کا کام دیا، اور فرشتوں سے سفارت کا کام دیا کہ اپنے آفاقی پیغام کو روئے زمین میں بسنے والے نبیوں اور رسولوں تک وہی پہنچانے کا کام ان فرشتوں سے دیا۔ اور دوسری طرف انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ ذمہ داری بخشی کہ وہ اس پیغام کو جو فرشتوں کے ذریعے سے موصول ہوا اپنی قوموں تک پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جس سے جو کام لینا ہے وہ لیا ہے، اور وہ لیتے رہیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ یہی حقیقت اس آیت میں یوں بیان کی گئی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے، اور آدمیوں میں سے۔ مفسرین نے یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ دشمن اسلام ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ کیا ہم سب کو چھوڑ کر محمد ابن عبداللہ پر قرآن نازل ہوا ہے، اانزل الذکر علیہ من بیننا۔ ولید بن مغیرہ کے اس اعتراض کا یہاں جواب دیا گیا کہ اس قسم کے اعتراض کا اس قسم کا اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کام کے لیے چاہے، جس کو چاہے منتخب کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو اس بات کا پورا علم ہے کہ فرشتوں میں کس قسم کی صلاحیت ہوتی ہے، اور نبیوں اور رسولوں میں کس قسم کی قوت و طاقت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گزری ہوئی باتوں کا بھی علم ہے، اور جو آگے ہوگا اس کا بھی علم ہے۔
سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 تا 28 یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی. عالم الغیب فلا یظہر علیہ احدا. اور سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں. قیامت کے دن جب ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہوگی اس دن اللہ کے سوا نہ کسی کا یہ حکم چلے گا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. یہ صرف اللہ ہی کی طاقت اور قوت ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کا علم ہے. اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور خطاب کرتے ہوئے 4 کاموں کا حکم دیا گیا. ایک تو یہ کہ رکوع کرو، دوسرے یہ کہ سجدہ کرو، تیسرے یہ کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور چوتھے یہ کہ نیکی کے کام کرو. اور ان 4 کاموں کی بنیاد پر یعنی جو لوگ بھی ان 4 کاموں کو انجام اس زندگی میں دیں گے کامیابی کی بشارت دی گئی. قرآن مجید میں رکوع اور سجدے کا ذکر متعدد بار آیا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں یہ کہا گیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور میرے گھر کو پاک کیجیے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا تراہم رکعا سجدا. تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح اپنے رب کی عبادت کا حکم بھی قرآن مجید میں متعدد بار دیا گیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم اپنے پر اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور فعل خیر یعنی بھلائی کے کاموں کا حکم دیا گیا. وفعل الخیر وفعل الخیر، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو. یعنی ایسے کام کرنے کا حکم دیا گیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو. اور نیکی کے کاموں میں وہ کام بھی شامل ہیں جن کا تعلق بندے اور رب کے درمیان میں ہے، اور وہ کام بھی داخل ہیں جن کا تعلق بندوں کا آپس میں ہے، جس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا بھی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف، احسان اور ایثار کا برتاؤ بھی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. یہ ایسا اللہ ہے جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، تم اس کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کا بھی حکم دیا، سجدے کا بھی حکم دیا، عبادت کا بھی حکم دیا اور نیکی کے کاموں کے کرنے کا بھی حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں پر ہمیں قائم رہنے کی، دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.